جھولا تو نظر آئے گا ہوا تھے بابا قربان تجھو تھے لاش جو میں نوجوان اے وابس نیرا رے تم بابا ان کو تو اے میں نوجوان ہوا بس نیرا رے تم بابا ان کو تو اے میں نوجوان ہوا تھے ساسے انتظار دین پونے جیا شیدے ہنی ایک مگا لوکو بوجون ان کو تو اے میں نوجوان ایک مگا لوکو بوجون ان کو تو اے میں نوجوان ہوا تھے گا میرا شیلین دنیا مٹو ٹنگ پاشی جین ایوا زندگی حرام پاشی جین ان کو تو اے میں نوجوان ہوا زندگی حرام پاشی جین ان کو تو اے میں نوجوان ہوا مابو جام ڈاکی گولی آش بیرو جکھئی مگا ہوا جیک جواب دم تھئی سائے ان کو تو اے میں نوجوان ہوا جیک جواب دم تھئی سائے ان کو تو اے میں نوجوان ہوا اے بوئی اوشی خبر ہر مدینہ میں سگرات ہوا تم یوسف نئے گاس قتل کرو میں نوجوان ہوا تم یوسف نئے گاس قتل کرو میں نوجوان اجازت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ جتنے بھی مومنین فرش عزا پہ تشریف فرما ہیں، پروردگارہ ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ جن مومنین نے اس فرش عزا کی بنیاد رکھی ہے اور وہ مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگارہ انہیں جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرما. پروردگارہ جو مرحومین جن کے اوپر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، پروردگارہ انہیں جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرما. پروردگارہ منجی عالم بشریت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جن مومنین نے التماس سے دعا کی ہیں، خصوصاً بعض مومنین نے التماس کی ہیں، مریض ہیں گھروں میں، 2 مومنین نے التماس کی ہیں، کورونا میں مبتلا ہیں، ایک عزیز ICU میں ہیں، ایک مومنہ مریض ہیں، ان کے لیے التماس کی گئی ہیں. پروردگارہ جتنے بھی مومنین و مومنات علیل ہیں بحق ائمہ اطہار انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما. جو عزیزان امتحانات دے رہے ہیں، پروردگارہ انہیں امتحانات میں کامیابی عطا فرما. ہزارہا شکر ہے رب العزت کے حضور کہ جس ہستی نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر ذکر حسین، یاد حسین، غم حسین برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. عزاداری سنت زینبی ہے، عزاداری نام ہی بیداری کا ہے. عزاداری اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا نام ہے. عزاداری کربلا کی حقیقت جاننے کا نام ہے. اسی وجہ سے جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے تاریخ کربلا میں عوام و خواص کا کردار. اور آج سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے. دور دراز سے بھی مومنین تشریف فرما ہیں. جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں مختصراً میں 2-3 باتیں اپنے موضوع سے متعلق عرض کر دوں تاکہ جو مومنین دور دراز سے آئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس موضوع میں شریک ہو. عرض ہوا ہے کہ کربلا آیت عظمیٰ ہے، آیت الہی ہے. جس طرح قرآن کریم آیت الہی ہے، کربلا بھی آیت الہی ہے. اور جس طرح قرآن کریم کی حقیقت اور قرآن سے ہدایت درک کرنے کے لیے ہر آیت کو تفسیر کی ضرورت ہے، تبیین کی ضرورت ہے اور اس کی وضاحت درکار ہے تاکہ ہر فرد اور ہر قوم
اس آیت میں موجود ہدایت کو سمجھ سکے، درک کر سکے۔ اسی طرح قرآن کریم جہاں ہدایت ہے، ہدایت کا منبع ہے، ہر آیت تفسیر طلب ہے۔ کربلا بھی آیت عظمیٰ ہے، آیت الہی ہے۔ اس آیت الہی کی تبیین و تفسیر کی ضرورت ہے تاکہ ہر فرد اور ہر قوم کربلا کے اندر موجود ہدایت کو درک کر کے اپنی زندگی اور اپنی قوم کو بدل سکیں اور اپنی قوم میں ایک عظیم انقلاب برپا کر سکے۔ لہذا ضروری ہے کہ کربلا کی تاریخ پہ ایک نگاہ کریں اور ہمیں ایک دفعہ کربلا کے آئینے میں دیکھنا ہوگا اور کربلا سے عبرت لینی ہوگی۔ کربلا کے آئینے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھیں گے؟ کربلا کے آئینے میں دیکھیں گے کہ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا دعوت دے رہے ہیں، اور سن 61 ہجری میں موجود خواص کیا کر رہے ہیں۔ ہے توجہ میری بات کی طرف؟ عوام کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، خطباء کیا کر رہے ہیں، قاریان قرآن کیا کر رہے ہیں، اصحاب رسول کیا کر رہے ہیں، تابعین کیا کر رہے ہیں، تبع تابعین کیا کر رہے ہیں، اور امام حسین کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کربلا جانے کے بعد ایک ایک کردار کا جائزہ لے کر پھر ہم نے اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے، اور اگر ہم اپنے معاشرے میں پلٹ کے نہ آئیں، پلٹ کر نہ آئیں اور رک جائے، کوفہ کی گلیوں میں رک جائے، تاریخ میں رک جائے، تو ثواب تو ملے گا ذکر کا، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ آج کی یزیدیت، آج کی ماڈرن یزیدیت کے حربے نہیں سمجھ سکیں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو آمادہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک نگاہ کربلا کی تاریخ پہ کرنے کے بعد ہم واپس پلٹ آئیں اور اپنا جائزہ لیں، جائزہ لیں عوام کا کہ عوام کس راہ پہ ہے، خواص کے انداز اور رفتار کا جائزہ لیں، معتبران کا جائزہ لیں، لیکچرارز کا جائزہ لیں، آج کے دین کے نام پہ بنے ہوئے طبقات کا جائزہ لیں، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ طبقات، یہ افراد، یہ شخصیات کیا کر رہے ہیں اور امام حسین کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، تو راستہ بالکل واضح ہو جائے گا، ہدایت واضح ہو جائے گی، کیونکہ ہدایت ہے ہی واضح۔ ہدایت کو اللہ نے کہا مبین، واضح اور آشکار ہے ہدایت۔ اس لیے ہم جائزہ لے رہے تھے، تاریخ کے آئینے میں دیکھ رہے تھے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس زمانے میں سن 61 ہجری میں شہر مدینہ، سرزمین اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کی تنہائی، مکہ مرکز اسلام اور امام حسین کی دعوت 4 مہینے کچھ دن، مکہ کے اندر امام کا استقبال تو ہوا، امام کے ہاتھ پہ بوسے بھی لیے گئے، قدم بوسی بھی کی گئی، لیکن جب امام کے ساتھ حرکت کرنے کی باری آئی تو فقط اور فقط 2 افراد امام کے ساتھ کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ کیوں؟ باقی کیا کر رہے تھے؟ اور کوفہ و بصرہ کی حالت سے بھی آپ آشنا ہو چکے ہیں۔ اب جب مدینے میں امام کی ملاقات مروان سے ہوئی تو مروان کو للکار کے امام نے فرمایا تھا
مردہ بات ہوئے مروان تم پر کہ تم یزید کو امیر المومنین کہہ کے مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہو کہ میں یزید کے ہاتھ بیعت کر لوں. مردہ بات ہو اس سوچ پر. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ خلافت آل ابی سفیان پر، طلقاء پر اور ابناء طلقاء پر حرام ہے، اور اگر طلقاء و ابناء طلقاء کو میرے منبر پہ دیکھو فَابْقَرُوا بَطَّهُ، ان کے پیٹ پھاڑ دینا. شہر مدینہ نے، شہر کوفہ نے، شہر مکہ نے، حاجیوں نے بھی دیکھا، نمازیوں نے بھی دیکھا، حافظوں نے بھی دیکھا، قاریوں نے بھی دیکھا، علماء نے بھی دیکھا، خطباء نے بھی دیکھا، ذاکرین نے بھی دیکھا، صحابیوں نے بھی دیکھا، تابعین نے بھی دیکھا، تبع تابعین نے بھی دیکھا کہ ولی خدا کو تنہا کر کے طلقاء کے لیے زمینہ سازی کی گئی اور طلقاء کی حکومت قائم بھی ہو گئی. اور طلقاء اور ابناء طلقاء آ کر مدینے میں ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم امام سے بیعت طلب کر رہے ہیں. اور ان کی جرت دیکھیں، مدینے والوں کو خبر ہوئی کہ یزید نے یوں بیعت طلب کی ہے کہ اگر مولا حسین بیعت نہ کرے تو سر قلم کر کے بیچ دیں. یہ شہر مدینہ اہل بیت کی سرزمین ہوتے ہوئے اتنی خاموشی رہی، اتنی خاموشی رہی. ایک قلیل تعداد امام کے ساتھ آتے ہیں، باقی پورا شہر مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، نمازوں میں مصروف ہے. اور امام اب روزے رسول پر آ کر شکایت کر رہے ہیں. کیا شکایت تھی امام کی؟ 3 شکایتیں کی امام نے. یا رسول اللہ فاشہد، یا رسول اللہ گواہ رہنا، یا رسول خدا گواہ رہنا، انہم قد خذلونی، انہوں نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے، تنہا کر دیا ہے، ولی خدا کو چھوڑ دیا. ضیعونی، ضائع کر دیا. لم یحفظونی، اور میری حفاظت نہیں کی. 3 باتیں کی، چھوڑ دیا، حفاظت نہیں کی، مجھے ضائع کر دیا. اللہ کی امانت ہے امام، رسول کی امانت ہے امام. قوموں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام مقرر کیا ہے اس ہدایت کے نظام کا محور امام ہوتا ہے. اور اس زمانے میں امام کو چھوڑ دیا. اور امام پھر اپنا پیغام دے کے گئے کہ اگر جو میرا ساتھ دے گا اس نے کامیاب ہونا ہے، اور جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ فتح کے دن نہیں دیکھ پائے گا. اور پھر آپ کی خدمت میں امام نے ان کے لیے جو انجام بتایا تھا مدینے والوں کا وہ بھی بتا دیا، کوفے والوں کا بھی انجام بتا دیا آپ کی خدمت میں، مکے والوں کا بھی انجام بتا دیا. یہ راستہ جس سے رسول خدا نے منع کیا تھا، طلقاء کا راستہ، کہ اس راہ پہ نہ جانا، امت اس راہ پہ گئی یا نہیں گئی؟ گئی. ایک آیا اس کی حکومت ختم ہوئی، دوسرا آیا دوسرے کی حکومت ختم ہوئی. دیکھیں 2 راہیں رحلت رسول خدا کے بعد واضح طور پر ہر نسل کے لیے 2 ہی راہیں ہیں. ایک راستہ مولا امام حسین کا راستہ ہے، رسول خدا کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے. دوسرا راستہ طلقاء کا راستہ ہے، طلقاء کا نظام ہے. جس زمانے میں امام حسین موجود ہیں، امام معصوم موجود ہیں، امام شکوہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ گو، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، انہوں نے امام کو چھوڑ دیا، طلقاء کو تھام لیا، طلقاء کا مذہب اپنا لیا، طلقاء کا راستہ اختیار کر لیا، جس کی وضاحت ہو گئی.
اور پھر انجام سن 63 ہجری میں مدینے کے ساتھ جو کچھ ہوا، مکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی ہے، توجہ میری بات کی طرف، یہ عبرتیں ذکر کر رہا ہے۔ یوں نہیں کہ فقط سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو تنہا کیا ہو امت نے، اس سے پہلے کی بھی تاریخیں ملتی ہیں جہاں اللہ نے ولی بھیجا، نبی بھیجا امت کی ہدایت کے لیے، لیکن نبی کے ساتھ امت نے وفا نہیں کی۔ حضرت ابراہیم خلیل خدا، نبی خدا، اپنے زمانے میں آئے، راستہ بتا رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، فاجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرنا۔ لیکن حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا؟ توجہ چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں ایک طرف ابراہیمی فکر ہے، ابراہیمی فکر کے مقابلے میں فکر آزری ہے، آزر کی فکر ہے۔ حضرت ابراہیم کے چچا جنہوں نے کفالت کی بت تراش تھے، ایک طرف ولی خدا کی فکر، نبی خدا کی فکر۔ قرآن فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، صاحبان بصیرت کے لیے ان تاریخ میں، ان قصص میں بھی عبرت ہے۔ یوں نہیں فقط سن 61 ہجری میں اللہ کا مقرر کردہ ہادی تنہا کر دیا گیا اور اللہ کے ولی نے کہا خذلونی، میرا راستہ، میرا نظام، میری تہذیب، میری فکر چھوڑ دی، مجھے تنہا کر دیا۔ یہی بات تو حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں، دعوت حضرت ابراہیم بھی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں آزر، بت تراش، بتوں کی تبلیغ کرنے والا، نمرود کا مقرر کردہ، آپ سمجھ لیں کہ والی، حضرت ابراہیم کا رشتہ دار، چچا، جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پرورش کی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا۔ ایک طرف حضرت ابراہیم بلا رہے اللہ کی جانب، اور آزر بت پرستی کی دعوت دے رہا ہے۔ آزر کی بات پر لبیک کہنے والا نمرود اور نمرودی نظام اور اس زمانے کے عوام سب کے سب آزر کے دین پر ہے، آزر کے راستے پر ہے، اور ابراہیم خلیل خدا تنہا ہے، بالکل یک و تنہا۔ اور جب حضرت ابراہیم کو اس سزا میں نمرود نے حکم دیا ہے، توجہ تاریخ کی طرف، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب آگ روشن کیا گیا تو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں گرایا گیا، لوگ آئے یا نہیں آئے؟ لوگ آئے، کیا کرنے آئے؟ تماشا دیکھنے آئے۔ ولی خدا کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھنے آ رہے ہیں، نصرت کرنے والا کوئی نہیں، دفاع کرنے والا کوئی نہیں، آزر کے دین پر ہے، اللہ کے دین پہ نہیں۔ اور پھر کیا ہوا سب جانتے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کے سنن میں سے۔ ہمارے قانون تبدیل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سنن کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کے قوانین میں تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ کی نصرت آن پہنچتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، نصرت آن پہنچی۔ اسی اسنا میں
ایک چڑیا، توجہ ہے، ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی کا قطرہ لیے آگ کے قریب جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا تمہاری اس چونچ میں موجود، توجہ کیجئے گا، پانی کے اس قطرے سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ جیسے آج کے زمانے میں اگر نصرت دین کے لیے کوئی نکلے، چھوٹا سا جوان نوجوان بچہ نکلے، تنہا نکلے، لوگ کیا کہیں گے؟ اے بے وقوف، اس کو دیکھو کیا ہو گیا۔ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یونیورسٹیز میں او یہ مولوی ہو گیا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، یہ کس راہ پہ جا رہا ہے، اسے ٹوکتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا جب ٹوکا گیا، پوچھا گیا کہ یہ چھوٹا سا قطرہ اس سے کیا ہوگا، یہ آگ بجھ جائے گی؟ بہت خوبصورت جواب ہے، بہت خوبصورت جواب۔ جواب کیا دیا گیا؟ جواب یہ دیا کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے حضور میں جب پیش ہو تو میرا نام تماشائیوں میں آئے۔ میں تماشائیوں میں اپنا نام لکھوانا نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ بہت سارے تماشا دیکھنے آئے تھے۔ تماشا دیکھنا ہے نا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کچھ نہ کرنا، بیٹھے رہو۔ تو یہ عبرت اس زمانے میں بھی ہے کہ آزر کے دین پر آئے، حضرت ابراہیم کو تنہا کر دیا۔ یقیناً حضرت ابراہیم کے دل میں بھی یہ بات ہوگی، کیا خذلونی، ہوگی یا نہیں ہوگی، کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تنہا کر دیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کا فرمانا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ایک اور عبرت کی طرف اشارہ ہے قرآن میں۔ اس وقت کے عوام اور خواص کا بھی جائزہ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہلے 30 دن کے لیے بلایا میقات پہ، اور حضرت موسیٰ نے اپنا جانشین حضرت ہارون کو مقرر کر کے گئے اور کہا کہ میرے بعد کیونکہ توجہ کرے، نبی اپنی امت کو کبھی بھی لاوارث چھوڑ کر نہیں جاتے، لاوارث چھوڑ کر نہیں جاتے۔ 30 دن کے لئے گئے، وارث مقرر کر کے گئے، اور جب وارث مقرر کر کے اللہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 دن بڑھا دیا۔ کیا کیا؟ 10 دن کیوں بڑھائے؟ اے موسیٰ، ہم آپ کی قوم کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کو چھوڑتے ہیں، خزل کرتے ہیں، یا آپ کے دین پہ باقی رہتے ہیں؟ کیا کیا؟ 10 دن اضافی کیے تھے۔ اس وقت کا معتبر نامور شخصیت سامری اٹھتا ہے، اور سامری نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کے مقابلے میں اپنا راستہ دکھا دیا اور گسالہ بنایا، عجل بنایا۔ ثم اتخذتم العجل، اس کے بعد موسیٰ کے جانے کے بعد گسالہ بنا کر اس کے اندر آواز پیدا کی اور قوم موسیٰ سے کہا یہ تمہارا خدا ہے، کدھر جا رہے ہو، یہ تمہارا خدا ہے۔ سب اپنے مال لٹا دیے گسالے کے اوپر، عورتوں نے اپنے زیورات لٹا دیے، نذر و نیاز چڑھانا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون تنہا رہ گئے۔ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ کو بھی چھوڑ دیا، حضرت ہارون کو بھی خزل کیا، چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس پہ توجہ کیجئے گا۔ جب حضرت موسیٰ آئے، قوم کو دیکھا، یہ قوم دیکھیں، گسالہ ایک عنوان ہے۔ کیا ہے؟ عنوان۔ ہر زمانے کا گسالہ مختلف ہوتا ہے۔
اس زمانے کے گسالہ خدا سے دور کرنے کے لیے، نبی کے دین سے دور کرنے کے لیے گسالہ مٹی کا بنایا، اور آج کا گسالہ ماڈرن زمانے کا گسالہ بھی ماڈرن ہے۔ اللہ کے دین سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے نظام سے دور کرنے کے لیے جو راستے بنائے گئے یہ ماڈرن اور ڈیجیٹل ہے۔ جنگ عظیم جہاد جس کا اشارہ کیا، چوتھی جنگ عظیم، یہ چوتھی جنگ عظیم کا نقشہ بنانے والوں نے اللہ کے دین کے مقابلے میں گسالہ بنایا یا نہیں بنایا؟ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنی آئیڈیالوجیز بنائے یا نہیں بنائے؟ بنائے۔ اور کیا نتیجہ نکلا؟ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر گسالے کے پیچھے چلے گئے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب کربلا میں امام کو چھوڑا انجام کیا ہوا؟ جب بھی ولی خدا کو چھوڑے وہ قوم ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ جب ولی خدا کو چھوڑ کر حضرت ہارون و موسیٰ کو چھوڑ کر گسالے کے پیچھے چلے گئے، اس قوم کا انجام کیا ہوا؟ اس قوم کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، دو طریقوں سے واقعہ بیان کیا گیا۔ حکم ہوا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی سزا ہے۔ سزا کیا مقرر ہوئی کہ ایک دوسرے کا قتل کرو، اور اتنے خون بہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ بس جب بھی ولی خدا کو قتل کر دے، چھوڑ دے، تو اس قوم کا انجام دیکھے کیا ہوا؟ ذلیل اور رسوا ہونا پڑا۔ کتنی خواتین بیوہ ہو گئی جو اپنے شوہروں کو کھینچ کھینچ کے سامری کے آگے لے گئے، اور اسی طرح وہ خواتین جو کوفے میں آ کر اپنے مردوں کو کھینچ کھینچ کے اپنے گھروں میں لے گئے، کیا وہ خواتین حجاج ابن یوسف کے دور میں بیوہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بیوہ ہو گئی۔ کیا مدینے والے 10,000 کی تعداد مار دیے گئے، مدینہ حلال قرار دیا گیا، ناجائز بچے پیدا ہوئے، بڑی بڑی شخصیتیں بھی مار دیے گئے؟ کیوں؟ امام نے فرمایا تھا نا، ولی خدا کو چھوڑو گے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ اور وہ مائیں، وہ بچیاں، وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے دامن کھینچ کھینچ کے گھروں میں بٹھا کے رکھا، نصرت حسین کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ نہیں کیا، نصرت مولا کے لیے اپنے شوہروں کو آمادہ کر کے نہیں بھیجا، وہ خواتین بیوہ ہو گئیں اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اگر نصرت امام کے لیے اپنے شوہروں کو بیچتے، اپنے بچوں کو بیچتے، اپنے جوانوں کو بیچتے، تو آج سن 63 ہجری میں مدینہ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ مدینہ یہ دن نہیں دیکھتا۔ مدینہ نے در حقیقت طلقاء کا راستہ اپنایا، طلقاء کا نظام اپنایا، طلقاء کا دین اپنایا، طلقاء کی روشیں اپنائی، طلقاء کا طرز دین اپنا کر اللہ کے ولی کو تنہا کر دیا، امامت چھوڑ دی۔ اور جب جس کے دل میں حب علی ہے تو بتائے، میں نعرے لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے۔ ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے۔ ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے۔ ہم شیعہ
آپ کھڑے ہوں, اپنا رخ اس طرف کریں. پوری طاقت سے آپ نے نعرہ حیدری بلند کرنا ہے اور آپ سب نے جواب دینا ہے, ثبوت دینا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو خاذل کرنے والوں میں سے نہیں ہے. جوش جذبے کے ساتھ آپ نے اس بچے کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے, پوری طاقت اور قوت سے جواب بھی دینا ہے. مومنین پیچھے جگہ کم ہے, اس طرف اگر جگہ ہے تو تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں تاکہ مومنین. حسین علیہ السلام فرما رہے مجھے خاذل کیا, نتیجہ وہ جو اپنے شوہروں کو بچا کر کہ ہمارا گھر نہ اجڑ جائے, حسین تنہا رہے تو رہے. کوفے والے حضرت مسلم کو کیسے تنہا کرتے ہیں, اپنے شوہروں کو کھینچ کھینچ کے لے کر جاتے ہیں اور عشاء کا وقت حضرت مسلم تن و تنہا چھوڑ دیا تھا. کیا جرم کیا تھا ان کا, غلطی کہاں ہوئی تھی؟ ہے توجہ میری بات کی طرف آخر پہ؟ غلطی یہ ہوئی تھی حضرت ابراہیم کے مقابلے میں آزر کا راستہ چن لیا گیا, پوری قوم رسوا ہو گئی. حضرت موسیٰ کے دین کے مقابلے میں اللہ کے ولی کو چھوڑ کر گسالے کے پیچھے اور سامری کے دین پہ چلے گئے, ذلیل اور رسوا ہو گئے. ہزارہ لوگ مار دیے گئے, قتل کر دیے گئے, خواتین ہزارہ بیوہ ہو گئی. اور جب سن 61 ہجری میں فرزند رسول, فرزند بطول, سبت نبی, فرزند حیدر کرار کو, ولی خدا کو, امامت کو تنہا کیا, چھوڑ دیا گیا, وہی انجام جو قرآن نے کہا تھا عبرت لینی ہے نہیں لی تھی, اسی انجام سے دو چار ہونا پڑا. اور پھر مدینہ, مکہ, کوفہ کیا حالت بنی. مسلم ابن عقبہ نے مکہ کی کیا حالت بنا دی, غلاف کعبہ جل گیا, کعبہ میں منجنیق سے حملہ ہوا, مدینے کی بے حرمتی ہو گئی, بے حرمتی ہو گئی مدینے کی. اب آئے, یہ بات لے کر رہا تھا ابراہیم کے مقابلے میں آزر کا دین اپنایا. ہے توجہ آخر تک؟ موسیٰ کے مقابلے میں کس کا راستہ اپنایا؟ اونچا بولے ذرا, سامری کا. امام حسین کے مقابلے میں کس کا راستہ اپنایا؟ طلقاء کا راستہ. اور طلقاء کی وضاحت ہو چکی ہے. طلقاء کا راستہ اپنایا, جس کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا تھا؟ حرام ہے, نہ آنے دینا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہر ایک قیام کر رہا ہے. اور یہ بھی ایک تلخ تاریخ ہے, تلخ تاریخ. جس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں موجود ہیں, کئی سال امام زندان میں رہے, یہ امامت کے دفاع کے لیے نہیں نکلے, زیارت کے لیے کربلا ضرور جاتے رہے. امام موجود ہے, وقت کا امام موجود ہے, زندان میں ہے, ہارون رشید کے زندان میں ہے, لیکن امام کی نصرت کے لیے کوئی نہیں نکلتا. پل بغداد پر جسد مبارک رکھ کر کیا کہا گیا؟ یہ رافضیوں کا امام ہے. اتنی مظلومیت, اتنا خزل کر دیا گیا, اتنا خزل. اور امام حسن العسکری علیہ السلام
اپنے بچے کی ولادت چھپا کر رکھتے ہیں کہ خبر نہ ہو جائے، ورنہ پھر خزل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ ہر امام کو ناصر چاہیے تھے، ناصر نہیں ملے، خازن ملے، خازن کرنے والے ملے، چھوڑ دینے والے ملے۔ اور آج 2021 اپنا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ امامت، ولایت کہاں ہے؟ کہاں سے راستہ بند ہوا؟ طلقاء آ گئے راستے میں، شور غل، عوام کس طرف تھی؟ طلقاء کی۔ امام حسین خالی، خزل کر دی۔ امام حسن کیا فرما رہے ہیں؟ لو وجدت انصارا، واللہ خدا کی قسم مجھے ناصر ملتے، ناصر ملتے، مجھے نصرت کرنے والے ملتے، لیکن نہیں ملے۔ خزل، لشکر کا سپہ سالار ہی بک گیا چھوڑ کر۔ خذلونی۔ امام زین العابدین کے ساتھ کیا ہوا؟ طلقاء کی راہ پہ کتنا ہجوم ہے، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کتنا ہجوم ہے، عبد الملک بن مروان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، مروان بن حکم کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، عبداللہ بن حنظلہ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 10,000، 4,000، 5,000۔ اور امام زمانہ، امام زین العابدین، وقت کا امام مدینے میں ہے، اور امام صادق فرما رہے ہیں کربلا کے بعد 4 افراد بھی ولایت پر باقی نہیں رہے۔ یہ علی اور طلقاء کا راستہ آبا، شور و غل۔ پھر چلتے چلتے بنو امیہ کا سلسلہ ختم ہوا۔ بنو عباس نے بھی امام کے نام لے کر، پرچم امام کے بلند کر کے حکومت قائم۔ گاڑی چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے۔ کون سی گاڑی؟ طلقاء کی۔ ڈرائیور تبدیل ہو گیا۔ اب بنو عباس سے، بنو امیہ سے بنو عباس آ گئے۔ عوام کدھر ہے؟ امام کاظم علیہ السلام زندان میں ہے، رش کہاں ہے؟ بنو عباس کے ساتھ۔ امام صادق فرما رہے ہیں 18 بھی ہوتے قیام کرتے، رش کہاں ہے؟ بنو امیہ کے ساتھ۔ اور امام حسن العسکری کا زمانہ کتنا تلخ زمانہ ہے۔ امام زندان میں، عسکر، فوجی، عسکری اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امام کو فوجی چھاونی میں رکھا گیا، جسے آپ کہتے ہیں نظر بند رکھنا۔ تو امام کے پیروکار کہاں تھے؟ امامت کی طرف آنے والے، امام کی نصرت کرنے والے کہاں تھے؟ گم۔ اور اس کے بعد یہ گاڑی چلتی رہی۔ آج 2021 رش کہاں ہے؟ آج طاغوتی نظام، طاغوتی طرز زندگی، طاغوتی تعلیمی نظام، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ طلقاء کا راستہ، اوہ کتنا رش ہے۔ امامت سن 61 ہجری سے اس کی تاریخ دیکھتے ہوئے آج سرزمین اہل بیت پہ آ گیا۔ جائزہ لیں اپنا، لے رہے جائزہ، جائزہ لیں اپنا کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ عوام، خواص، حافظین قرآن، قاریان قرآن اپنے نظریے کے لیے، اپنے مکتب کے لیے، اپنے دین کی آبیاری کے لیے، اپنے دین کی حاکمیت کے لیے کیا کام کیا ہے ہم نے؟ جنگ عظیم چہارم آج آپ دیکھ رہے ہیں، یلغار ہے
ایک طرف لشکر بنائے گئے، کارٹون بنائے گئے، پوری دنیا کو دکھایا اسلام یہ ہے، اسلام کی شکل بگاڑ کے پیش کی گئی۔ دوسرا، فتنہ MI6 اور CIA ہزارہ چینلز بنا کر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر قرار دے رہا ہے، دوسرا فرقہ تیسرے فرقے کو کافر قرار دے رہا ہے کہ یہ کفر کے فتوے در حقیقت MI6 اور CIA کے پیداوار ہے، ورنہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو وہ مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ یہ وہ جنگ عظیم ہے۔ تیسرا حربہ جو آپ سے متعلق ہے، اس کو اشارہ کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، آخری مجلس ہے۔ ثقافتی یلغار، بہا دو ان کی تہذیب، سب کچھ بہاؤ اس ثقافتی یلغار میں جو دو بڑی آئیڈیالوجیز کام کر رہی ہیں اس وقت، ایک ہیپیزم ہے اور دوسرا ہیومنزم ہے۔ ہیپیزم و ہیومنزم یہ دو ایسے ازم ہیں آج کی ماڈرن یزیدیت کے حربے، ہتھیار۔ اور جب ماڈرن یزیدیت آئے تو اس کے مقابلے کے لیے رسوماتی ازادار نہیں، رسوماتی حسینی نہیں چاہیے، تجربہ کار حسینی چاہیے۔ بیدار حسینی چاہیے، ذمہ دار حسینی چاہیے، باغیرت باعفت حسینی چاہیے، جو آج کی یزیدیت کا مقابلہ کرے اور آج کی یزیدیت کو یہ پیغام دے دے کہ اگر تاریخ بھر میں انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جفا کی گئی اور انہیں تنہا کر دیا گیا، ہر ولی خدا نے یہ کہا خذلونی لم یحفظونی، لیکن آج ہم وہ نسل ہے جو اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ امام کا راستہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، امام کی تہذیب سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یہ عزم ہونا چاہیے۔ اور آج کی ماڈرن یزیدیت کے حربے سن لیں، دو تین اختصار کے ساتھ۔ ایک، ہیپیزم اور ہیومنزم، لبرلزم، بڑے رشتے ہیں ان کے آپس میں، آپ سمجھ لیں کہ بہن بھائی میں۔ لبرلزم کا نعرہ آپ کو پتا ہے، لبرل کس کو کہتے ہیں؟ جوان جی، آزادی، آزادی، روشن فکر۔ آگا کہہ رہے روشن فکر ہونا تو اچھی بات ہے، روشن فکر، فکر روشن ہو، روشن فکر تو اچھی بات ہے، تاریک فکر بری بات ہے۔ جو تاریک فکر ہے اس کو روشن فکر کر دیا، اور جو روشن فکر ہے اس کو چھوڑ دیا۔ امام حسین کی فکر روشن و درخشاں ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جزاک اللہ۔ جوش، جذبہ، حسینی عزم، غیرت عباسی، شجاعت زینبی، عفت زینبی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ جذبہ جو آپ کے وجود کے اندر حسینیت کے نسبت ہے، پوری طاقت و قوت کے ساتھ سن 61 ہجری والوں کو بتاؤ، امام کو تم لوگوں نے خاذل کیا، تنہا کیا، لیکن ہم اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکہ امام کی نصرت کریں گے۔ لبیک یا حسین، 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 جزاک اللہ۔ امام حسین کو لبیک، لبیک یا حسین یعنی آج کی یزیدیت کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ لبیک یا حسین یعنی آج کی ماڈرن یزیدیت، ہیپیزم، ہیومنزم، لبرلزم، کمیونزم، ہدارہا ازم جو حسینیت کے مقابلے میں ہے، اسلام کے مقابلے میں ہے،
دین کے مقابلے میں ہیں، ان کے مقابلے کے لیے اپنی کمر کس لو. یا زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. کمر کس لیں آج کی یزیدیت کے لیے. ہیپیزم، لبرلزم، ہیومنزم. ہیومنزم یعنی کائنات کا کوئی خدا نہیں، انسان ہی کائنات کا نا خدا ہے. کائنات کی کوئی کائنات دھماکے سے وجود میں آئی، بگ بینگ، اور اس کے بعد انسان کس کی ترقی یافتہ شکل ہے؟ دیکھیں سب کو یاد ہے، بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے. یہ روشن فکر ہے یا تاریک فکر ہے؟ بولیں تاریک فکر ہے. انسان کی ایسی تفسیر کی اس ازم نے کہ انسان یعنی بندر کا بچہ. بندر کا بچہ کہے تو شاید ہتھوڑا مار دے، لیکن خوبصورت بڑے روشن فکری کے ساتھ کہہ دیا کہ انسان یعنی بندر کا بچہ. پھر کیا کہا؟ جب بندر کا بچہ ہے بندروں والی حرکتیں کرو، ناچو، میوزک سنو. اب ناچتے بھی ہیں، رقص بھی کرتے ہیں، نئے نئے انداز میں، نئے نئے ڈھول پر رقص کرتے نہیں کرتے. اب بندر ہے تو ناچ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب حقیقت ہی بندر ہے، انسان بنی آدم نہیں ہے، انسان کا بچہ نہیں ہے. جب بندر کا بچہ ہے تو بندر کا بچہ وہی حرکتیں کرے جو بندر کرتا ہے، انسان والی حرکت تو نہ کرے نا. اب آگے بڑھیں. بندر کا بچہ کس کو کہا؟ یہ بندر کا ترقی یافتہ شکل ہے. آگے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا یہ بندر کا بچہ یہ شہوانی ہے. ہیپیزم یعنی شہوانی. جب یہ شہوانی ہے، یہ توجہ میری بات کی طرف، یہ نظریہ بنا انسان بندر کا بچہ، انسان شہوانی. اور فرائڈ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ماں کا لگاؤ بیٹے کی طرف اور باپ کا لگاؤ بیٹی کی طرف، اس کو بھی اس نے ہیپیزم کا حصہ قرار دیا اور کہا یہ بھی شہوت ہے. یہ جو محبت کی صورت میں نظر آتی ہے محبت نہیں، یہ شہوت ہے. یہ فرائڈ کا نظریہ ہے. پھر اس نظریے کو باقاعدہ طور پر میدان دینا ہوتا ہے. نظریہ ہوتا ہی وہ ہے جسے میدان ملنا چاہیے، جسے نافذ کرنا ہوتا ہے. یوں نہیں نظریہ بنا دیا اور نظریہ بنا کر ہماری طرح دمادم کرتے رہے. نظریہ تو نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے، دمادم کرنے کے لیے نہیں ہوتا. دمادم کا مزہ اس وقت آتا ہے جب نافذ ہو کے دمادم کر رہا ہو. نفاذ کے بغیر دین نافذ نہ ہو، دین ہماری زندگیوں میں نہ ہو، افکار دینی نہ ہو، غیرت دینی نہ ہو، عزم دینی نہ ہو، اور اس کے بعد دمادم علی علی کرے تو مولا بھی ہنستے ہوں گے، قوم ہی مولا کی کیسے لطیفے ہیں. بہرحال اب جب یہ ازم بنا تو اس کو باقاعدہ طور پر نافذ کرنا تھا. جنگ عظیم چہارم کیسے نافذ ہوگا؟ جنگ اول و دوم ہتھیار کے ذریعے سے اپنے نظریات نافذ کرنے کی کوشش کی، اس کا انجام دنیا نے دیکھ لیا. جنگ سوم عظیم سوم سرد جنگ، اشتراکی نظام اور بولیں احسن سرمایہ داری نظام کے ذریعے. اب جنگ چہارم یہ اسلام کے خلاف ہے اور اس کے نئے نئے ہتھیار، اس میں سے ایک ہتھیار ذکر کر رہا ہوں. انسان شہوانی ہے. جب انسان شہوانی ہے، ہر چیز اپنانے سے پہلے 1000 دفعہ جوانوں سوچ لیا کرو. بال، یہ ہیئر اسٹائل، جب انسان شہوانی ہے اس کے ہیئر اسٹائل بھی شہوانی ہونی چاہیے. ہر ہیئر اسٹائل کے پیچھے جاؤ، ڈھونڈو، آپ کو آخر کار فرائڈ تک یہ پہنچائے گا، کیونکہ پھوٹا اسی گٹر سے ہے. یہ نظریہ آلودہ گٹر جہاں سے یہ افکار پھوٹے اور ہم نے روشن فکر کے کہ یہ گندگی اپنا لی. گندے لباس سے مراد عریان لباس شہوانی بنا دو. مارکیٹوں میں پوری دنیا کی جا کے چھان دو، کپڑوں کی مارکیٹ، تمہیں کوئی باعفت لباس نہیں ملے گا. کوئی باعفت لباس تیار کر دو، ڈھونڈ لو. آج
آج کل مائیں کون سی چادریں اوڑھتی ہیں؟ ہوا سے اڑ جاتی ہیں، بالوں پہ بھی نہیں رہتی، ایسی ردائیں، ایسی چادریں ہوا سے ہی سے اڑا دو. پہلے ہوا اڑائے گی، پھر ہم اپنے نظریات کے ذریعے سے چادر ہی ان کو کچرے میں ڈلوا دیں گے. کیا ضرورت ہے؟ ہم تو روشن فکر ہیں، لبرل ہے، لبرل. جب ہیومنسٹ ہے تو کچھ بھی کر لے، کیا حرج ہے؟ لباس شہوانی، فلمیں کوئی فلم پاکیزہ دکھا دے جس میں خدا کی طرف دعوت دی گئی ہو، دین کی طرف دعوت دی گئی ہو. فلمیں شہوانی ہے یا نہیں ہے؟ اونچا بولیں ذرا، ہے یا نہیں ہے؟ فلمیں شہوانی. انٹرنیٹ جب آپ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا 18,000 GB گلگت کے اندر، جوان صرف اور صرف 90% انٹرنیٹ صرف اور صرف شہوت کے مناظر دیکھنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اذہان شہوانی، لباس شہوانی، جوتے، خواتین کے جوتے دیکھیں، مرد کے جوتے شہوانی. بچوں کی پینسل پہ لکھے ہوئے لولی بوائے، لولی بوائے. چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، بچی کو قلم دی ہے، قلم پہ لکھا ہوا ہے لولی بوائے. بچی پوچھے گی پہلے، مس ایکسکیوز می مس، جی بیٹا یہ لولی بوائے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مس کہی، بیٹا لبرل ہونا، کانفیڈنس بڑھانا، کسی بوائے کے ساتھ بوائے فرینڈ بنا لو، اس کا مطلب ہے لولی بوائے. بچے کی پینسل پہ لکھا ہوا ہے لولی بوائے، اور جو بچے کو دیں گے اس پہ لکھا ہوگا لولی گرل. بیگ جائزہ لیا کرے مارکیٹ میں جا کے، لکھا ہوتا ہے ٹی شرٹس پہ، کیا لکھا ہوتا ہے؟ کاؤ بوائے. وہ جوان بڑا کالے ٹی شرٹ پہن کے کاؤ بوائے لکھ کے سب کو کہنا چاہے، او بھائی کاؤ بوائے آ گیا ہے، کاؤ بوائے آ گیا ہے. یہ بڑے ناز کرتے ہوئے اکڑ کے کاؤ بوائے لکھا ہوا ہے، اور یہ آتا ہے کیٹ بڑا لکھا ہوگا کیٹ. او بھائی انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ بندر کا بچہ ہے، کیٹ لکھنے میں کیا حرج ہے؟ بلی کا بچہ ہو گیا. یہ وہ چیزیں جو آنکھوں سے آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہو. تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر اسلام کسی مرض کی دوا نہیں. ہم نے جو پہلے مجلس میں کہا تھا چھلکا لے لیا ہے، اسلام چھوڑ دیا. اسلام کے چھلکے لیے ہوئے، ہدایت چھوڑ دی. اسلام کا چھلکا کیا ہے؟ بس کچھ ذکر و فکر کر لو، اللہ کا نظام، ثقافت، دین، تعلیمی ادارے، کچھ بھی نہ کرو. جب آپ کا بچہ، چھوٹا سا بچہ جو ابھی چیزیں سمجھنے اور درک کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کو پینسل تھما دیا ہے لولی بوائے، دل بنا ہوا ہے بیگ کے اوپر بڑا سا. بچہ اگر باپ سے پوچھے، بابا یہ لال لال دل کس لیے ہوتا ہے؟ اب بچہ، باپ بتائے تفسیر کیا کرے بچے. آپ خود اگر آپ کا بچہ، ہمارا بیٹا، یہی چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے پوچھے، بابا یہ بڑا بڑا دل بیگ پہ کیوں بنا ہوا ہوتا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ کچھ ہے ہمارے پاس دینے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. افسوس کرو گے، ہائے قد خذلونی. یہاں آپ کہو خذلونی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے ہم سے؟ اے خدایا استغفار، توبہ کرتے ہیں پروردگارا، ہم نے وہ نظام چھوڑ دیا، وہ تہذیب چھوڑ دی، وہ کلچر چھوڑ دیے، وہ اقدار چھوڑ دیے. آج میرا بچہ یہ رنگ برنگی چیزیں دکھا کر مجھ سے کہتے ہیں، بابا اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ میں کیا کہوں؟
میں اپنے بچے کو کیا جواب دوں؟ یہاں پر یا تو باپ اس تہذیب سے صرف بیک پھاڑنے سے بات نہیں بنے گی. بیک پھاڑنا ناکامی ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں فَابْقَرُوا بَطَّهُ، اس کا وجود ہی پھاڑ دو، اس تہذیب کی بنیادیں گرا دو. لبرلزم ہو، ہیومنزم ہو، ہیپیزم ہو، کمیونزم ہو، فاشزم ہو، نیشنلزم ہو، ہر ازم کو دیوار پہ پھینک کے فخر سے کہو میں حیدری ہوں. اور اس نئی تہذیب کی بنیادوں کو گرا دو، اور پھر کون سا دین؟ دوبارہ جانا پڑے گا، دوبارہ پلٹو اسی دین کی طرف. علامہ اقبال فرما رہے ہیں شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش پلا ساقیا. شراب کہن یعنی وہی دین ناب، وہی اسلام ناب، وہی خالص اسلام جو رسول خدا لے کر آئے تھے. وہی اسلام چاہیے، وہی مکتب چاہیے. طلقاء کا راستہ نہیں، بنو امیہ کا راستہ نہیں، بنو عباس کا راستہ نہیں، کمیونزم، ہیپیزم، امپریلزم یہ نہیں. شراب کہن وہی اسلام چاہیے. یہ غدیری اسلام جو بہ بہ بن گیا ہے، واہ واہ بن گیا ہے، صرف اس اسلام کی بنیادوں کے لیے سب سے پہلا قدم بیداری ہے. بیدار کرو اپنی نسلوں کو، اپنی قوم کو، اور بتاؤ اب وہ زمانہ آ گیا ہے جب امامت کو ہم کبھی بھی خزل بولیں نہیں کریں گے. ضائع اور اس کی حفاظت کریں گے. یہ عزم اب پیدا ہو جائے، ورنہ نسلوں سے ایک طرف ہجوم نظر آ رہا ہے. طاغوتی راہ پہ ہجوم ہے، ہجوم ہے، ہجوم ہے، ہجوم. لے کر جانے والوں نے کس نام پہ لے کے گئے؟ کس نام پہ؟ دین. دین کے نام پہ لے کے گئے نا. اگر سن 61 ہجری والوں کو یا بعد والوں کو اسلام کے نام پہ لے کے نہ جاتا اور یہ کہتے ہم اسلام کو خاک میں ملا دیں گے، اسلام کی اینٹ کی اینٹ بجا دیں گے، تو شاید یہ اتنا آسانی سے یہ حکومتیں قائم نہ ہوتی. دین کے نام پہ یہ حکومتیں قائم ہوئی. اور آج طاغوتی نظام میں جانے کے لیے دین سے جواز نکالتے ہیں. طاغوتی تہذیب کے لیے سرسری ہے نا، دقیق نگاہ نہیں. ان ازم کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اور عزم حیدری کے ساتھ اب امام تنہا نہ رہے. آج امام زمانہ، حقیقت یہ ہے یہ غزل کا سلسلہ جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا. ایک خمینی پھر پیدا ہوئے. سبحان اللہ. امام خمینی نے کیا فرمایا؟ جب دیکھا تاریخ بھر میں امامت کو حاصل ملے ناصر نہیں ملے، آ کر اعلان کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے من اعلان خطر بھی کنم، میں خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوں. وہ خطرے کی گھنٹی کیا تھی؟ وہ گھنٹی یہ تھی، طاغوتوں کو بتا دیا وہ زمانہ گیا جب صرف امامت پہ قصیدے ہوتے تھے، اب ہم امامت کو قائم کریں گے. اور ولایت قائم ہو گئی. اور قائم کرنے کے بعد فخر سے دنیا والوں کو یہ بتایا یہ مقام کن کو ملتا ہے. ماں ہر چداریم السید الشہداء داریم، ماں ہر چداریم از کربلا داریم. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ حکومت، یہ نظام، یہ تہذیب، یہ شہداء، یہ سب کے سب کربلا کا
کا نتیجہ ہے، یہ سب کے سب عاشورہ کا نتیجہ ہے۔ وہ نظام قائم ہو گیا۔ اب اس نظام کو دیکھنے کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے۔ حجت ہم پہ تمام ہو گئی کہ ایک کالم نگار نے، کل کی بات ہے، آج کی بات میرے ذہن سے نکل گیا، وہ جو آپ کے اخبارات میں کالم لکھتے ہیں، ان کے یہ جملے کہ میں نے کالم لکھا اور اس میں دنیا کی بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نظریات کے بنیاد پر تحول پیدا کیے، ان کے نام لکھے۔ نام لکھتے لکھتے جن میں سارے نام تھے، ہیومنسٹ بھی تھے، سوشلسٹ، امپریلسٹ، اس سب کے نام لکھے میں نے، اور ان میں ایک نام امام خمینی کا تھا۔ بعد میں جب میں نے اخبار میں پڑھا، سارے نام تھے، امام خمینی کا نام انہوں نے چھاپا نہیں، نکال دیا کہ معاشرے سے یہ فکر نکال دو، معاشرے میں امامت کی گنجائش نہیں ہے، باقی ہر چیز کی گنجائش ہے، ہر چیز کی گنجائش ہے، امامت خلل، اب وہ ختم کر دیں۔ چاہتا ہوں آخری مجلس سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے ایک خواہش ہے۔ علامہ اقبال بہت خوبصورت فرماتے ہیں، بہت ہی عالی ترین کلام ہے علامہ اقبال کا، شکوہ جواب شکوہ میں، اور اس میں علامہ اقبال نے ایک عظیم پیغام جو ہمارے نام دیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں۔ دیکھیں، فرصتیں ختم ہو چکی ہیں، ہو گئی ختم۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ چشمے، توجہ ہے، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، تجھے اپنی حقیقت پیش کرنی ہوگی، دنیا کو اپنا نظریہ بتانا ہوگا۔ کب تک دنیا کے نظریات سن کے سن ہوتے رہو گے؟ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی میں ضرورت تیری۔ اب تیری ضرورت ہے، حسینی کی ضرورت ہے۔ معاشرے کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی اور نہیں بدل سکتا، حسینی یہ تقدیر بدلے گا۔ ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور نور توحید کے اتمام کے لیے توحید کا نور جن ہاتھوں میں ہے انہیں تھامنا ہوگا۔ اس زمانے میں امام زمانہ میقات پہ ہے، پردہ غیبت پہ ہے، موسیٰ زمن پردہ غیبت میں ہے، ہارون زمن چھوڑ کے گئے نہیں گئے، وارث ہے کہ لاوارث چھوڑ گئے ہیں۔ 40 دن کے لیے امام گئے، ولی گئے، موسیٰ نے ہارون کو مقرر کیا۔ امام زمانہ 1000 سال سے زیادہ پردہ غیبت پہ ہے، کوئی راستہ نہیں دکھایا۔ امام خمینی نے وہ راستہ زندہ کیا اور کہا ولایت فقیہ ہمیں ولایت رسول خدا است، ولایت فقیہ وہی ولایت رسول خدا ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیا۔ اور آج رہبر معظم کی بصیرت کو سلام، میں نے پہلے بھی کہا، ماڈرن یزیدیت نے جب یزید زمن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا پیغام بھیجا تو پھر کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی بات سنی جائے، اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو آج غزل کرو طاغوتیت کو، پھینک دو طاغوتی نظام کو، تھام لو حسینی نظام کو۔ امام حسین کو تھامنے کے لیے ایک ہی شعار چاہیے،
وہ شعار لبیک یا حسین ہے. وہ شعار جب آپ لگاتے ہو یہ شعار، تو یہ شعار لگاتے ہوئے یہ یاد رکھا کرو سن 61 ہجری میں امام بے یار و مددگار ہے. اور امام جس وقت امام بے یار و مددگار حل من ناصر ینصرنا کہہ رہے ہیں، اس وقت امام نے لشکر اشقیاء کو خطاب کر کے یہ کہا تھا، وہی جملہ جو کثرت سے ہم کہہ رہے ہیں. امام نے تعارف بھی کروایا کہ جو طبقہ میرے مقابلے میں ہے وہ کون سا طبقہ ہے. کہا یہ بھی شیعہ ہے، شیعہ طلقاء. باقاعدہ اعلان کر کے کہا امام نے، یہ طلقاء کے شیعہ. اگر تم میں دین نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں تو حر بن کے جیو، آزاد تو رہو دنیا میں. تم اتنے طلقاء کے دین پہ چلے گئے، اتنے پست ہو گئے ہو تم کہ میری آواز پہ لبیک کہنے کے بجائے سیٹیاں بجاتے. مجھے معلوم ہے تمہارے شکم میں لقمہ حرام چلا گیا ہے، اس لیے تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے، اس لیے تم میرا ساتھ نہیں دیتے ہو. آج یہ عزم کر لو حل من ناصر ینصرنا پہ لبیک کہیں گے. آج یہ عزم کر لو کہ آج کی ماڈرن یزیدیت کے مقابلے میں بند باندھیں گے. اور عزم کر لو ہر جوان جس کے پاس توانائی ہے، کوئی انجینئر ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے، یہاں بیٹھا ہوا کوئی جوان ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی تجربہ نہ ہو. اپنے تجربات کو اپنی قوم کی ترقی اور اپنے قوم کے عروج کے لیے استعمال کرو. جس کے پاس جو مخیر افراد ہیں وہ اپنی یونیورسٹیوں کے لیے زمینوں کا اہتمام کرے. یوں نہیں کہ مخیر افراد کی جیب میں ہاتھ ڈال کے 10 روپے نکال کے دے رہے ہو اللہ کی راہ میں. مخیر افراد سے تو یہ توقع نہیں ہے. وہ میدان دے جوانوں کو، اور جوان اپنی توانائی لگائے، اپنی قوم کو عروج پہ لے جائے. یہ ہے لبیک یا حسین. اور آج کی ہیومنزم کا جواب دو. آج جوانوں کو چاہیے ہیپیزم کا جواب دو، نہ کہ اسی الغار میں بہہ جاؤ. یہ جنگ ہی تمہارے خلاف لڑی جا رہی ہے. ارادہ کرو اب خزل نہیں کریں گے، اب امام کو نہیں چھوڑیں گے. پوری طاقت و قوت کے ساتھ، اسب حسینی کے ساتھ. شب عاشور ہے، اور شب عاشور امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ چلے جائیں. میرے مولا کے اصحاب کہتے مولا آپ کی نصرت کریں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ایک وہ ہے جنہیں بلایا نہیں آئے، ایک وہ طبقہ ہے جن سے کہا چلے جائیں. روز حشر بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ کی ذمہ داری تمام ہے، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں. ایک طبقہ آنے کے لیے تیار نہیں، ایک جانے کے لیے تیار نہیں. جو آنے کے لیے تیار نہیں وہ طاغوتیت کے راہ پر ہے، جو جانے کے لیے تیار نہیں وہ حسینیت کے راہ پر ہے. شب عاشور ہے، شب عاشور اپنے مولا و آقا کو عبادت کی شب، توبہ کی شب. تاریخ بھر میں جو کچھ ہوا اس سے خدا را ہماری توبہ ہے. جو کچھ سلسلہ چلتا رہا اور ہم بہتے گئے، خدا را ہماری توبہ. ماڈرن یزیدیت کے مقابلے میں بند نہ باندھے، خدا را ہماری توبہ. اب ہم عزم حسینی سے، جرأت حیدری سے، شجاعت حیدری کا ثبوت دیتے ہوئے میدان میں آ کر اپنے مولا و آقا کو لبیک کہنے کے لیے حاضر ہے. پوری طاقت و قوت کے ساتھ شب عاشور الوداع یا حسین کہنے کی رات نہیں، شب عاشور الوداع یا عباس کہنے کی رات نہیں، شب عاشور لبیک یا حسین کہنے کی رات ہے. پوری طاقت و قوت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک
وہ نعرہ جو امام حسین کا نعرہ ہے. جب امام نے یہ نعرہ بلند کیا گلا خشک ہے, 3 دن کے پیاسے ہیں میرے مولا, لیکن مولا کی اس شعار میں اتنی قوت و جرت تھی. اس شعار کے ذریعے سے, اس شعار حسینی کے ذریعے سے حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دی. اسی ہیہات بن نصر اللہ کے ذریعے سے رہبر انقلاب اسلامی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشکش کو دیوار پہ دے مارا. اسی ہیہات بن نصر اللہ کی وجہ سے شہید قاسم سلیمانی ڈٹ گئے, شہید ہو گئے, لیکن ذلت قبول نہیں کی. اسی ہیہات بن نصر اللہ کا نتیجہ, ہر روز اپنے مرکز جا کر عبادت کر کے آتے ہو, جا کر ایک دفعہ شہید کا مقبرہ بھی ایک نگاہ دیکھ لو. یہ در حقیقت وہی ہیہات بن نصر اللہ کا نتیجہ ہے. یہ ہیہات بن نصر اللہ امام حسین کا شعار ہے. جب میرے مولا نے یہ نعرہ لگایا تھا, مولا کا گلا خشک ہے, اب آپ نے مولا کی آواز میں آواز ملانی ہے, تو آپ کی آواز سے کرۂ ارض کانپ اٹھے کہ امام حسین کے شعار بلند کرنے والے ابھی موجود ہیں, میدان دین میں حاضر ہیں. اب وہ زمانہ گیا کہ جب ولایت کو چھوڑ دیا گیا, اب تھامنے والے آ گئے ہیں. میں امام کا کلام پڑھتا ہوں, آپ جیسے ہی کلام ختم ہو یہ سوچنا ہے امام کی آواز میں آواز ملا رہے ہو, جوش و جذبے کے ساتھ. ان الدعی یبن الدعی قدر قدری بین الستین بین السلتی والسلہ وہیہات بن نصر اللہ. جزاک اللہ. اب جب ایک قوم نے ہیہات کہا ہو, پھر اس قوم کے اندر ذلت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. جب ہیہات کہا ہو تو طاغوتیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں, فرقواریت کے لیے کوئی گنجائش نہیں, ماڈرن یزیدیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اب ایک امت بن کر امام کو تھامنا ہے اور امام کی نصرت کرنی ہے. کاش اتنے لبے کہنے والے سن 61 ہجری میں ہوتے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سر سے ردا نہ چھینی جاتی. واہ حسینہ, اگر کربلا میں اتنے عزادار ہوتے, اتنے گریہ کرنے والے ہوتے, اتنے ہیہات کہنے والے ہوتے, تو کبھی بھی بی بی سکینہ کے منہ پہ تماچے نہ پڑتے. اگر اتنے لبے کہنے والے ہوتے, ہائی میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے سر کبھی بھی نیزے پہ بلند نہ ہوتے. کاش اتنے لبے کہنے والے ہوتے, اتنے لبے کہنے والے ہوتے تو شام کے شرابیوں کے دربار میں اور بازاروں میں مزدورات کی بے حرمتی نہ ہوتی. اور اگر اتنے لبے کہنے والے ہوتے روز عاشور, امام حسین علیہ السلام ایک جب بھی کوئی شہید دنیا سے جانے لگتا, ایک دفعہ ندا دے کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, مولا میرا آخری سلام ہو آپ پر. میرے مولا خود جاتے, ایک ایک کے جنازے کو اٹھا کے لے آتے, اور جب سب شہید ہو گئے یقیناً میرے مولا بہت تھک چکے ہوں گے. یقیناً میرے مولا بہت تھک چکے ہیں.
وقت آیا جب میرے مولا نے جانا ہے، نہیں معلوم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کیسے ودا کیا ہوگا، وہ منظر کیسے بیان کروں۔ اور پھر میرے مولا امام حسین ایک دفعہ مقتل کی طرف دیکھ کر ایک ایک صحابی کو یاد کر کے کہتے ہیں، اے میرے شیروں کہاں ہو، کہاں ہو میرے شیروں، عباس، اے میرے فوج کے سپہ سالار عباس کہاں ہو، اے علی اکبر کہاں ہو۔ وہ گھڑی بھی آ گئی۔ المختصر، خدا آپ کو غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے۔ وہ آن بھی آ گیا۔ ودا کرنے کے بعد میرے مولا نے مستورات کو حکم دیا، بی بی زینب کو یہ حکم دیا کہ خیمے سے باہر کوئی نہ آئے جب تک میں حسین زندہ ہوں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور روایت میں ہے کہ امام جب لشکر اشقیاء کی طرف جاتے تھے نا، وہ واپس پلٹ کے خیمے کی طرف آتے تھے، کہیں امام کی زندگی میں کوئی خیمہ گاہ کی طرف نہ آ جائے۔ واہ حسینہ، واہ محمدہ۔ وہ گھڑی بھی آ گئی کہ در خیمے سے بی بی زینب فریاد بلند کر رہی ہے، مہلن مہلن یا ابن الزہرا، مہلن مہلن یا ابن حیدر، اے زہرا کے لال ذرا آہستہ جائیے، اے حیدر کے لال ذرا آہستہ جائیے، جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔